بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ خضریات بکروی صاحب کو چاہنے والے جو لوگ ہیں اور ہمیں ماں بہن کی گالیاں دینے والے لوگ، یہ میرے ہاتھ میں اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، اور تمام امت مسلمہ یعنی جو لوگ میرا آواز سنتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے میری بات کو سن لے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ بات فرماتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی ہو۔ اب بات میرے سمجھے کہ ہمارا خضریات بکروی صاحب کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے ساتھ دشمنی کرنے پہ اترا ہے۔ علامہ خضریات بکروی صاحب کا جو آج کل موجودہ دور میں جو اختلاف اور جو نظریہ ہے ہمارے ساتھ، وہ یہ نہیں کہ وہ ہمارے اکابرین کے خلاف ہے، وہ اللہ رب العالمین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے میدان میں اتر گیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی کتاب کا فرمان تو یہ تھا کہ بھائی اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہر وہ بات بیان فرماتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم اور وحی ہو۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، اللہ رب العالمین کے طرف سے جو حکم بیان فرمایا، وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ قرآن کی شکل میں ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم بیان کرے، وہ ایک تو یہ کہ قرآن مجید ہو، اور دوسرا وہ حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے بیان کردہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جاری ہوا ہو، اور وہ ہے حدیث، یعنی اس کا مقصد، معنی، مفہوم، غرض اور جو مقصد ہے وہ تو اللہ رب العالمین کی ہوگی، اور ان روایات اور ان احادیث کے جو الفاظ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کو بیان کیا تو اس روایت کو نقل کرنے والے، اس روایت کو لکھنے والے وہ صحابہ کرام تھے۔ اب قرآن کو بھی لکھنے والے صحابہ تھے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے ان کو بھی لکھنے والے صحابہ کرام تھے۔ اب صحابہ کرام نے ان روایات کو بیان کیا تابعین کو، اور تابعین نے تبع تابعین کو۔ اب تابعین جو ہے انہوں نے صحابہ کرام سے روایات لی، قرآن کو بھی لیا، احادیث کو بھی لیا۔ اب اس روایات پر 1400 سال سے عمل ہوتا رہا۔ اب خضریات اٹھ کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو روایت ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اب یہاں پر آپ لوگ سوچ سمجھ کر میری بات کو سن لے کہ بھائی خضریات کا یہ دعویٰ کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ اب قرآن کو بیان کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھنے والے کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اب اس روایت کو بیان کرنے والے کون ہے؟ جس روایت پر خضریات اعتراض کرتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اس روایت کو بیان کرنے والے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید کو بیان کیا تھا۔ اب اس روایت کو نقل کرنے والے وہی صحابہ ہے جس صحابہ نے اس قرآن کو نقل کیا تھا، اسی صحابہ کرام نے احادیث کو بھی نقل کیا۔ اب جب صحابہ نے حدیث کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کر کے اس کو محفوظ کیا، یاد کیا، لکھا، اب اس روایت پر اعتراض کرنے والے خضریات ہیں۔ اب قرآن بیان کرنے والے بھی محمد الرسول اللہ، ان روایات کو نقل کرنے والے بھی صحابہ، اور قرآن کو بھی نقل کرنے والے صحابہ، قرآن کو بیان کرنے والے بھی محمد الرسول اللہ، اور حدیث کو بیان کرنے والے بھی محمد الرسول اللہ، لیکن حدیث پر اعتراض کرنے والے خضریات اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے۔ اب جب قرآن کو محمد الرسول اللہ نے بیان فرمایا، قرآن جس پر نازل ہوا اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، جس قرآن کو صحابہ نے نقل کیا ان صحابہ نے حدیث کو بھی نقل کیا۔ جب صحابہ نے حدیث کو نقل کیا تو خضریات نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ جو حدیث کو صحابہ نے نقل کیا ہے یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ یہاں پر خضریات کی دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ ان صحابہ کے ساتھ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث نقل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، اور خضریات کی دشمنی ان روایت کے ساتھ ہے، اس حدیث کے ساتھ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک سے بیان فرما گئے۔
اب رسول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हदीस बयान फरमाई, उसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को भी बयान फरमाया। अब हदीस को बयान फरमाने वाले भी मोहम्मद रसूलुल्लाह, रिवायत को बयान फरमाने वाले भी मोहम्मद रसूलुल्लाह, हदीस को नकल करने वाले सहाबा और कुरान को नकल करने वाले सहाबा, इसी तरह फिर ताबिईन ने सहाबा से कुरान को लिया, हदीस को लिया, ताबिईन ने तब ताबिईन को कुरान भी पेश किया, हदीस भी पेश की, दोनों को उम्मत के हवाले करने वाले तब ताबिईन थे और कुरान मजीद को भी नकल करने वाले, उम्मत तक पहुंचाने वाले सहाबा, ताबिईन, तब ताबिईन, उन्होंने हदीस को भी नकल फरमाया, कुरान को भी नकल फरमाया। 1400 साल से जिन रिवायात पर अमल किया जा रहा था, 1400 साल से जिन अहादीस को रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस करार दिया गया, उस पर अमल होता रहा। अब खिजरियात उठकर कहता है कि भाई ये रिवायत तो कुरान के खिलाफ है। तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के खिलाफ बात बयान फरमाई है? क्या सहाबाए किराम ने कुरान के खिलाफ बात बयान फरमाई थी? अब यहां पर एक एतराज होगा कि भाई हाँ, खिजरियात का दावा यह है कि भाई ये हदीस तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है। अब खिजरियात की दलील क्या है? दलील ये नहीं बताते कि भाई ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अगर ये दलील होती कि भाई ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है और दलील ये है कि भाई ये रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, तब हम मानते। लेकिन खिजरियात की दलील क्या है कि भाई ये रिवायत और ये हदीस कुरान मजीद के खिलाफ है। अब अगर देखा जाए तो वो हदीस जिसको खिजरियात कुरान के खिलाफ करार देते हैं, वो सही सनद और सही मतन के साथ उनका सबूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। लेकिन खिजरियात का दावा यह है कि यह रिवायत कुरान के खिलाफ है, इसलिए मैं इसको हदीस नहीं मानता। तो अब कुरान को बयान करने वाले भी मोहम्मद रसूलुल्लाह, नकल करने वाले सहाबा, हदीस को बयान फरमाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह, नकल करने वाले सहाबा, सहाबा ने नकल किया, ताबिईन को दिया, ताबिईन ने नकल किया, तब ताबिईन को दिया, हदीस और कुरान दोनों को, और तब ताबीन ने उम्मत के अकाबिरीन ने उम्मत के सामने पेश किया। 1400 साल बाद खिजरियात आया और फिर कहा कि यह रिवायत तो कुरान के खिलाफ है। भाई आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह कुरान के खिलाफ समझते हैं कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ु बिल्लाह कुरान के खिलाफ बातें बयान फरमाई हैं? अब अगर कोई मंगड़त रिवायत होती, कोई मौज़ूई रिवायत होती, तब हम मानते कि खिजरियात की बात भी दुरुस्त है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह और इसी तरह मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह, उन्होंने सही और मौज़ूई रिवायात के माबीन तमीज़ भी बयान फरमाई है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को 6 लाख अहादीस याद थे, लेकिन उनकी किताब को आप देख लें, उनमें लाखों अहादीस नहीं, बल्कि उन्होंने देखकर सही रिवायात को, उन रिवायात को नकल फरमाई जो रिवायात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित थी। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं, इसके साथ खिजरियात का दजल और फरेब आप लोगों पर आश्कारा और वाज़े हो जाएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कि खिजरियात की दुश्मनी किसके साथ है। देख लें, अब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, बयान करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह और महफूज करने वाले सहाबा और नकल करने वाले इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जैसे बड़े बड़े किबार मुहद्दिसीन ने जिन रिवायात को नकल किया है, मैं एक रिवायत को पेश करता हूं। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनी, उसको महफूज किया, तब ताबिईन को पेश किया, ताबिईन ने तब ताबिईन, फिर उम्मत तक हदीस पहुंच गई। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर झूठ बांधा, जिसने मेरी बात को, जिसने एक बात बयान फरमाई और वो बात मेरी ना हो, लेकिन इंसान दावा करे कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, तो उस इंसान ने अपने लिए जहन्नम में जगह बना दिया, उसका मकाम जो है वो जहन्नम है। अब देखे, सोचे समझे, इस रिवायत को नकल करने वाले कौन है? इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह। अब जब इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह समझता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलना ऐसा है कि इंसान अपने लिए जहन्नम में जगह बना दे, उसका यही अकीदा था, उन्होंने ये रिवायत नकल की।
اب دوسری روایت بھی نقل کی امام مسلم نے. اب خزریات اٹھتا ہے کہ بھائی امام مسلم نے جو روایت نقل کی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے. حالانکہ امام مسلم رحمہ اللہ کا تو دعویٰ یہ تھا کہ بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے اس کا مقام جہنم ہے، اور وہ اپنے کتاب میں یہ روایت لکھتے ہیں، رسول اللہ کی یہ حدیث لکھتے ہیں. تو کیا اس حدیث کو لکھنے کے بعد امام مسلم اس طرح روایت بھی بنا سکتے ہیں، اس طرح روایت بھی لکھ سکتے ہیں اپنے کتاب میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہو؟ اب امام بخاری رحمہ اللہ یہ جانتے ہوئے کہ بھائی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جو رسول اللہ پر جھوٹ بولے اس کا مقام اور ان کی جگہ جہنم ہے، یہ سمجھنے کے باوجود کیا امام بخاری رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہرگز وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اب دیکھیں آپ لوگ، وہ لوگ جن کا تعلق مدرسے سے نہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ مدرسے میں نہیں پڑھ چکے، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے اس کا مقام اور ان کی جگہ جہنم ہے. تو کیا اب جو لوگ مدرسے میں زندگی میں داخل بھی نہیں ہوئے لیکن کلمہ پڑھ چکے ہیں تو اس روایت کو سننے کے بعد وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہر کسی کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ایسا ہے کہ خود کو مقام اپنی جگہ جہنم میں بنانا. تو اب امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ جیسے بڑے بڑے محدثین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ سمجھنے کے باوجود بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو معلوم ہوا کہ خزریات کا یہ دعویٰ کہ بھائی یہ روایت قرآن کے خلاف ہے، یہ خزریات کی عقل کے اندر پردہ ہے، ان کے عقل پر پردہ آیا ہے. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے. اگر یہ قرآن کے خلاف ہوتی تو یہ روایت نہ ہوتی بلکہ یہ موضوعی اور منگڑت ہوتی اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ذکر نہ فرماتے. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ سوچ لے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف نہیں بول سکتا، صحابہ کرام قرآن کے خلاف نہیں بول سکتے، تابعین قرآن کے خلاف بات بیان نہیں کر سکتے. تو جب وہ بیان نہیں کر سکتے اور صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے ثابت ہو اور ثابت ہونے کے باوجود اس بنیاد پر اس کو رد کرنا کہ خزریات کا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، تو آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف بول سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. صحابہ نے قرآن کے خلاف روایت نقل کیا اور پھر امت کے سامنے پیش کیا. یہ کیسا دعویٰ ہے خزریات کا؟ اب اگر وہ دعویٰ کرتے کہ بھائی یہ روایت صحیح سند اور متن کے ساتھ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، تب ہم مانتے کہ بھائی شاید روایت موضوعی ہو جس کا ثبوت رسول اللہ سے نہیں ملتا. مگر ایک روایت صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ثابت ہونے کے باوجود خزریات کہتا ہے کہ بھائی یہ تو قرآن کے خلاف ہے. اب آپ بتائیں کہ خزریات کس کی بات کو رد کرتے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرتے ہیں. اس کی دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ جس رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا. اب خزریات کہتے ہیں کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن کے خلاف ہے. تو کیا ہم خزریات کے ساتھ اختلاف نہ کریں تو کیا ہم اس کے ساتھ اتفاق کریں؟ تو میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بندہ اب اس دور میں اللہ اور رسول کے دشمنی پہ اتر آیا ہے. خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اس کا دفاع نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دفاع کریں. میں بات کو پھر تکرار کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں، بات اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ایک روایت صحیح سند اور متن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کے باوجود خزریات کہتے ہیں کہ یہ روایت
قرآن کے خلاف ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی واضح دشمنی ہے۔ اگر ایک روایت صحیح سند اور متن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہوتی اور پھر خزریات کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے تو تب ہم مانتے کہ بھائی شاید روایت موضوعی اور منگڑت ہوگی، اس لیے خزریات کہتا ہے کہ بھائی یہ روایت قرآن کے خلاف ہے، لیکن نہیں، وہ صحیح روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان کو قرآن کے خلاف قرار دیتا ہے، جب وہ اس روایت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ ثابت ہے اس کو قرآن کے خلاف قرار دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ واضح طور پر دشمنی ہے۔ اور جو اللہ اور رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں ہم بظاہر اور ہر جگہ برسر عام علی الاعلان یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ اور رسول کا دشمن ہوگا وہ ہمارا بھی دشمن ہوگا، اور جو اللہ اور رسول کا دوست ہوگا ہمارا بھی وہ دوست ہوگا۔ اس لیے ہم خزریات کے ساتھ تب تک اختلاف رکھتے رہیں گے جب تک وہ غلط باتوں سے توبہ طائب نہ ہو جائے اور پوری امت کے سامنے وہ معافی نہ مانگے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قرآن کے مطابق اور قرآن کے موافق نہ مانے، تب تک ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہوگا اور وہ تب تک ہمارا دوست نہیں بن سکتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ مانے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔